صلوات اگر فضائل کا جملہ ہے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ مصائب کا جملہ ہے. کیا مطلب؟ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یعنی میرے اللہ اس مہدی کو بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم سے انتقام لے گا جس نے ننھی سکینہ کو ہائے تماچے مار. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یعنی میرے اللہ امام زمانہ کو جلدی بھیج دے تاکہ اس ظالم سے انتقام لے جس نے زینب کی چادر چھینی. اجل فرجم ضرور کا کرو. اجل فرجم یعنی کیا؟ اجل فرجم یعنی میرے اللہ اس مہدی کو بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم سے انتقام لے گا جس نے ننھے بچے کی ننھی گردن پہ 3 پھل والا تیر مارا. اجل فرجم یعنی میرے اللہ امام زمانہ کو جلد بھیج دے تاکہ اس ظالم سے انتقام لے اور جس نے اکبر کے سینے پہ برجی ماری حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اکبر مجھے آواز دے او بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اکبر اکبر اکبر. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجئے. ہاتھوں کو سروں سے بلند نہ شرمائیے. ہاتھوں کو سروں سے بلند کوشش کیجئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور رو رو کے 5 مرتبہ امام زمانہ کو بلو. یا صاحب الزمان مولا 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 جان. بلند آواز. یا صاحب زمان مولا 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 جان. یا صاحب الزمان مولا. بلند آواز. یا صاحب الزمان مولا مولا جان. یا صاحب الزمان مولا. امام زمانہ اپنے ہاتھوں کو نہ جھکائیے گا. ہاتھ اوپر رہیں.
امام زمانہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے، آپ کو سکینہ کے ننھے ہاتھوں کا وابستہ۔ تھوڑی دیر آپ کے ہاتھ بلند ہیں، آپ کے ہاتھوں میں بازوؤں میں درد ہونے شروع ہو گیا، مگر میں قربان سکینہ 3 برس کی ہے، کربلا سے کوفہ ہاتھ گردن کے پیچھے بدے ہیں، سکینہ ان کے ہاتھ تھک گئے، نیچے کر دے، بڑی غربت ہے۔ سکینہ میری عادت ہے، سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب 3 محرم کو پڑھتا ہوں، آج صرف میں نے اشارہ کیا، انشاءاللہ 3 محرم کو تفصیل سے بیوی کے مصائب سناؤں گا۔ آج ایک مظلوم سفیر حسین کے مصائب سنانا چاہتا ہوں، جس مظلوم سفیر نے خط لکھ کے اپنے آقا کو کوفہ بلایا۔ جب اتنے سارے لوگوں نے بیعت کی، مسلم ابن عقیل نے کہا مولا آ جائیے آ جائیے، مگر جب کوفیوں نے بے وفائی کی، مولا مسلم ابن عقیل پریشان ہو گئے۔ میں نے اپنے آقا کو بلایا تھا، میرے آقا راستے میں ہے، کاش کہ آقا واپس چلے جائے، بنا ہاں بہت بڑا مصائب ہے، صرف میں مختصر کر رہا ہوں۔ ظالموں نے مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دے کے قیدی بنایا، اتنا مارا مسلم کا دانت ٹوٹ گیا، چہرہ خون سے رنگین ہے۔ عزادارو، مسلم ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک ظالم نے تانا دیا، مذاق اڑایا، مسلم تو تو بڑا بہادر تھا، اب جو پکڑا گیا رونے شروع ہو گیا، اگر رونا ہی تھا تو لڑنے کیوں آیا؟ مسلم نے کہا اپنے لیے نہیں رو رہا، میں نے مولا کو خط لکھ کے بلایا، اس بات پہ رو رہا ہوں۔ ظالم نے پھر تانا دیا، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تیرا مولا بڑا بہادر ہے، ساتھ میں عباس بھی آ رہے ہیں۔ مسلم کے رونے میں اضافہ ہوا، کاش کہ بس عباس ہوتے، مگر مجھے معلوم ہے حسین کے ساتھ زینب بھی آ رہی ہے، حسین کے ساتھ نبی زادیاں بھی آ رہے ہیں، اور کوفی بے وفا ہے، انہوں نے پتھر تیار کر رکھے۔ عزادارو، ایک روایت اور زحمت تمام، ایک شخص مولا امام سجاد کے پاس آیا، اور اس شخص نے مولا امام سجاد سے ایک سوال پوچھا، بس آخری روایت اور زحمت تمام۔ اس نے کہا مولا سجاد، جب آپ کے چچا مسلم ابن عقیل قیدی بنا کر انہیں دربار میں لایا گیا تھا، میں اس وقت بھی دربار میں تھا، ابن زیاد کی دربار میں۔
اور جب آپ کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا اس وقت بھی میں دربار میں تھا. غیرت مند غور سے سننا، دل تڑپ جائے گا. اب یہ سائل سوال کرنے والا راوی کہتا ہے مولا میں نے عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ مولا آپ امام ہیں، ٹھیک ہے مسلم ابن عقیل آپ کے چچا ہیں، لیکن آپ امام ہیں، آپ زیادہ بہادر ہیں. لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. مولا جب آپ کے چچا مسلم ابن عقیل لائے گئے تھے ان کا دانت ٹوٹا ہوا تھا، سر سے پاؤں تک زخمی تھے، ہاتھوں میں رسیاں ہتھکڑیاں تھیں. مگر جب ابن زیاد کی دربار میں لائے گئے انہوں نے سینہ تان کے سر بلند کر کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. مولا آپ تو امام ہیں، مولا آپ تو زیادہ بہادر ہیں. مولا مگر جب آپ کو لایا گیا میں نے دیکھا آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہے. مولا